آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آپ سب خوش ہیں جی؟ ہم خدا کا کلام سننے لگے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کہ جیسے ہر کوئی باپ اپنی سٹوری بتاتا ہے، یعنی کہ میں وہاں گیا، میرے ساتھ ایسا ہوا، بچوں کو وہ کچھ نہ کچھ سناتا ہی رہتا ہے۔ یعنی کہ میں اس شہر میں گیا، وہاں یہ بن گیا مسئلہ، تو بچوں کو کچھ نہ کچھ وہ سناتا ہی رہتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح آدم و حوا، قائن اور حابل جو اس کے بیٹے ہیں، ان کو سٹوری بتاتے ہوں گے کہ بھائی کس طرح عدن کے باغ میں ہم رہتے تھے۔ کہتے ہوں گے اب جتنی ہم محنت کر رہے ہیں پہلے اتنی محنت نہیں کرتے تھے، ایسے سناتے ہوں گے وہ باتیں، جس طرح ہمارے بڑے ہمیں سناتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم نے اتنی وہ پیسے رکھی ہوتی تھی، ہمارے یہ تھا وہ تھا، اس طرح وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ آدم اور حوا بھی اپنے بیٹوں کی کونسلنگ کرتے ہوں گے، یعنی کہ انہیں تربیت دیتے ہوں گے کہ بچوں دیکھو اب تو ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہم نے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے جب ہم عدن کے باغ میں رہتے تھے تب ایسا نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہوں گے کہ اس طرح کر کے ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، تو خدا نے ہمیں اپنی قربت سے نکال دیا، اپنی حضوری سے نکال دیا۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کرتے ہوں گے۔ لیکن ان ساری تربیتوں کے بعد بھی میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو میرا آج کا سکھانے کا مقصد ہے، کہ بہت دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت سارے ہدیے، بہت سارے نذرانے جو دیں گے، ان سے ہم بہت کچھ اچھی جگہ کو لے سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ بہت ضروری ہے، لیکن آج جو میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان دو بھائیوں کی بابت، جب ان کے ماں باپ انہیں یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں اس طرح کر کے نکال دیا، تو ان کو پھر بھی خیال نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے خدا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ خیر خدا نے خود ہی کہہ دیا، خدا نے کہا کہ تم میرے لیے ہدیے لے کر آؤ۔ اب یہ شروع سے ہدیے چڑھاتے ہوں تو انہیں پتا ہوتا ہے نا کہ بھائی کس طرح ہدیہ لے کر جانا ہے، یعنی کہ جو لوگ ہدیہ دیتے ہیں وہ بھائی انہیں پتا ہے ہدیہ دینا کس طرح ہے۔ وہ پیسے مٹھی میں پکڑتے ہیں اور مٹھی میں دبا کر ایسے ہدیہ دیتے ہیں۔ جو ہدیہ دیتے رہتے ہیں انہیں ہدیے کا بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں ہدیہ کیسے دینا ہے۔ اب یہ بندے اگر تو پہلے ہدیہ گزارتے رہتے ہوتے تو انہیں پتا ہونا تھا کہ ہدیہ کس قسم کا خدا پسند کرتا ہے، کس قسم کے ہدیے خدا کی حضوری میں لے کر آنے چاہیے، کہ ہدیہ دینے کا طریقہ خدا کا کلام کہتا ہے اور بھائی اگر تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے تو تیرے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے۔ آمین۔ کتے اور سے نہیں لگا، اناج لگا نا، یا کتے اور پرا پیا ہوئے نال کا مل جائے، نو ادھر ہی پڑا ہے نا۔ اسی تو کہنے جدو ہدیہ دیے میں چار پنڈا تو سنا ہے سنیں، تو میں نے کہا یہ رکھے پاس، وہ حیران ہو گئے، تو میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سو اس لیے اگر یہ بندے ہدیہ دیتے ہوتے نا، انہیں پتا ہونا تھا کہ بھائی ہدیہ خدا پسند کس قسم کا کرتا ہے۔ آئیے خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں پیدائش اور اس کا 14 باب پہلی آیت مقدسہ سے بشو سا پڑھیے گا۔ اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس جی حاملہ ہوئی اور اس نے پہلے قائن پیدا ہوا، سنیے گا پھر آگے۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا، جی قائن کا بھائی حابل پیدا پھر ہوا، اس کے بعد حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ اب دیکھیں ان کے اندر فرق، ایک جو ہے وہ کسان ہے اور ایک بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ اب دونوں اپنے کام میں مگن ہیں۔ اب خدا نے کہا کہ تم میری پاک حضوری میں ہدیہ لے کر، میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم نے خدا کی جب حضوری میں آنا تو کس طرح آنا ہے۔ جی پڑھیے گا آگے بھی۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا۔ اب یہ کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور آگے حابل، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا جی اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اب یہ دونوں ہدیے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ پہلا
कलाम सिखाता है काहिन खेत के फल का हदिया लाया। अब दूसरा जो है भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का और उनकी चर्बी का जो है वो हदिया लाया। अब सुनिएगा आगे भी जो मैं आज बताना चाह रहा हूँ आपको। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया। और खुदा ने हाबल को और उसके हदिये को क्या किया जी? अब सुने, पहले खुदा ने हदिये को कबूल नहीं किया, कलाम के अंदर लिखा है पहले उसने हाबल को कबूल किया। आमीन। पहले खुदा ने किसे कबूल किया जी? अब जब भी हम हदिया लाते हैं, आप ये ना सोचें कि खुदा की नजर हदिये के ऊपर है। और भाई खुदा की नजर सबसे पहले आपके ऊपर होती है, फिर हदिये के ऊपर होती है। पढ़िएगा दोबारा। और खुदा ने और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को जो है वो मंजूर किया। पहले उसने हाबल को देखा, हाबल की कंडीशन क्या है, हाबल किस तरह हदिया लाया है, हाबल किस तरह मेरे हुजूर में है, पहले उसने उसे कबूल किया, बाद में उसने जो है उसके हदिये को कबूल किया। जी आगे बढ़िएगा जरा। पर काहिन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। पहले उसने काहिन को भी मंजूर नहीं किया और उसके बाद उसने हदिये को भी मंजूर नहीं किया। इससे मुराद है कि अगर आप खुदा की हुजूरी में हदिया लाते हैं तो भाई ये ना देखें कि खुदा चोल ही देख रहा है, खुदा त्यालू भी देख रहा है। आमीन। खुदा ये नहीं है कि खुदा बड़ी रकम को देख रहा है, खुदा आपको भी देख रहा है, क्योंकि वो कहता है ओ भाई तू क्या देगा मुझे, जितने जंगल में जानवर हैं वो तो मेरे हैं, और अगर बकरे लाएगा तो वो भी मेरे हैं, और छतरे लाएगा तो वो भी मेरा, देगा क्या तू? हम दे सकते हैं तो ये दिल खुदा को दे सकते हैं। हालेलुया। सो इसलिए जब भी आप हदिया लाते हैं, खुदा ने पहले हाबल को देखा, उससे कबूल मंजूर किया, फिर उसके हदिये को दिया। अब यहाँ उसने इसे भी कबूल नहीं किया, और जब इसे भी कबूल किया तो उसने ये नहीं कहा चल हदिया रख जा तू जा। नो, कलाम बताता उसने ना उसे कबूल किया और ना ही उसके हदिये को कबूल किया। सो इसलिए आज जब भी आप हदिये को लेकर आते हैं, अपने आप को भी इस पोजीशन पर लाना है कि खुदा हमें भी कबूल कर ले, खुदा हमें भी पसंद कर ले। एक रेफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ देखिए इमाल 5 बाब और उसकी पहली यतीम में लिखा हुआ है। यहाँ भी कुछ लोगों ने हदिया देकर उन्होंने सोचा कि पता नहीं खुदा को केड़ा पता लगना है, या खुदा को पता नहीं कौन जान सकता है। सुनिए अमाल और उसका 5 बाब पहली यतीम। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची। अब जायदाद इन्होंने बेच दी है कि हमने खुदा की खिदमत करनी है, खुदा के लोगों को देनी है जायदाद बेचकर। सुनिएगा। और उसने अपनी बीवी के जीते हुए कीमत में से कुछ रख। अब दोनों ने कमिटमेंट किया, इन्होंने जानते हुए ना उस रकम में से कुछ रख छोड़ा है। जी आगे भी पढ़िएगा। और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रखा। अब एक हिस्सा ले आकर रख देता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई जगह बेचता है उसके 4 हिस्से होते हैं। सुने इस बात को, जो तरीका है उसके 4 हिस्से होते हैं। इन्होंने 3 हिस्से को रखे ते एक हिस्सा खुदा का कलाम दा अंदर रसूलों की खिदमत ले आकर रखा। मुझे याद आ रहा है, हम ना एक जगह डोर टू डोर करने गए, तो उधर जब हम डोर टू डोर कर रहे थे तो भाई ने 4 बकरे बन्ने सी, एक साइड पे एक लहदा ही बनिया सी। मैं कहा ये को अलहदा बांधा हुआ आपने? कहता ये हम ना हर साल कुर्बान कर देते हैं खुदा के लिए। जब भी आप कोई ना कोई चीज़, आप कहें जी मैंने बाइक पे बेचनी है और मैंने खुदा को सारा पैसा देना है, यकीन जाने आपकी बाइक 10,000 की मार्केट वैल्यू होगी, उसकी मार्केट में वो 10,000 की बिकेगी, लेकिन जब आप कहेंगे ना हमने खुदा के लिए देना है तो वो बाइक आपकी 20-25 हज़ार में बिक जाएगी। अगर कोई भी चीज़ आप खुदा के नामे लगाते हैं ना, वो भाई वो चीज़ दुगनी तिगनी होकर बिकेगी, क्योंकि आप खुदा के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा हमने जो जगह बेच देनी है, हमने खुदा को देने सारे पैसे, तो जगह है सी 5 रुपए की, तो जगह बेचती 50 रुपए की। उन्होंने कहा है 5 रुपए की जगह 50 की बेच गई, तो रसूलों को क्या पता लगना है, इसलिए उस हिसाब ना पैसे दे के आने।
اب 4 بکرے اس نے ایک سائڈ پر باندھے ہوئے، ایک بکرا اس نے سائڈ پر باندھا ہوا جب ہم وہاں ڈور ڈور کرنے کے لیے. تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ اے بکرا کو لہدا بندیا بھی ہے بھی ذرا صحت مند آ، تو وہ 4 چوارے سکڑے سکڑے جو ہیں تے کہنا یہ نا اسی نا ہر سال قربان کر دینا. تو مینوں ٹھڈ ماری جائے بھائی آگ نہ دوائی ٹھڈ ماری جائے. اسی پھر ویڈیو بنائی اتنے نا، تو میں کہا فاروق صاحب یہ بکرا انہاں چارہ تے روک پاندا ہونا تو بڑا اتنا موٹا. تو میں نے کہا یہ کس لیے جی؟ کہتا کہ میں خدا کے لیے قربان کر دینا. تو دیکھیں وہ بھی 4 باندھے ہوئے ہیں نا، لیکن وہ زیادہ صحت مند ہے. ایک جیسے کھانا انہیں ڈالتے ہیں، جب بھی آپ خدا کے لیے کوئی چیز مقرر کرتے ہیں وہ زیادہ ہو جائے گی، وہ زیادہ بڑھ جائے گی. اب انہوں نے بھی ایک حصہ دیا، باقی رسولوں کیا کہڑا پتہ لگنا، خدا کو کہڑا پتہ لگنا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں سے خدا کو پتہ لگ جانا. آمین. سنیے گا کیا ہوا ہے. مگر پطرس نے کہا اے حنانیہ، ہاں جی، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات اب کیوں شیطان نے تیرے دل میں ڈالی ہے یہ بات کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے ہاں جی اور زمین کی قیمت سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی ہاں جی تیری نہ تھی؟ تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی. ہاں جی. تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا ہاں جی کہ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بول؟ اب یہ باتیں اس نے سنی، وہ حیران ہو گیا، ان رسول نو کیویں پتہ لگ گیا؟ اے ساریاں گلاں رسول نو تے ساری گٹمٹ گھر ہوئی ہے، یہ کس طرح پتہ لگ گیا؟ تو یہ باتیں سنتے ہی خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ وہ زمین پر گر گیا اور اس کا دم جو ہے وہ نکل گیا، وہ مر گیا. اب دیکھیں خدا نو پسند ہوندا تے خدا نو ماردا ہی نہ، خدا اس کا دم ہی نہ نکالتا. خدا کو تو نظر آ رہا ہے نا، وہ چل سارا نہیں تو ایک ہی حصہ تے آ رہا ہے نا. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے پہلے جو ہے انسان کو قبول کرتا، اس کے بعد اس کے ہدیے کو قبول کرتا ہے. پہلے وہ انسان کو دیکھتا ہے. اب 3 گھنٹے گزر گئے، 1 گھنٹہ گزریا، بیگم ویٹ کر رہی نہیں آیا، بھی بندہ نہیں آیا. 2 گھنٹے گزر گئے نہیں آیا. 3 گھنٹوں بعد اس کا جب صبر ٹوٹ گیا تو اس نے خود پتہ کرنے کے لیے رسولوں کے پاس آئی. پھر رسولوں نے وہی کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اتنے کی جگہ بھی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی اتنے کی بھی کی ہے. اس نے کہا چل تیرے بندے کو دفنا کر ابھی آئے ہیں اور اب تیری تیاری کرتے ہیں. یقین جانے خدا کا کلام سے کہتا ہے وہ بھی وہی مر گئی. اب اگر خدا کو جو ہے پسند ہوتا تو بھائی وہ تو کہتا چل ہدیہ رکھ لے کوئی بات نہیں کچھ نہ، نو یہ بات نہ سوچے. خدا پہلے ہدیہ دینے والے کو پسند کرتا ہے پھر ہدیہ پسند کرتا ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید کئی بندے گھروں ہی پیسے بھیج دیتے ہیں جو ہدیہ پا دیا ہے ایسے کو کر دیتے ہیں. تو سنیں آج خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے پہلے حابل جو ہے اس کو پسند کیا، اس کے بعد اس کے ہدیے کو پسند کیا، اور کاہن کو اس نے پسند ہی نہیں کیا. سنیں آگے بڑھتے ہیں. یہاں ایک شخص ایسا ہے جو دعا کر رہا ہے. یہ سب نے ریفرنس سنا ہے، آپ اسے لکھ لیں. ایسے میں بتا رہا ہوں لوکا 18 باب اس کی 9 یا 3 کا ساتھ. اب یہاں یہ 2 بندے ہیکل میں آئے ہیں. ایک بندہ جو فریسی ہے وہ مسئول لیتا ہے، وہ دعا کر رہا ہے. اور کیا دعا کر رہا ہے؟ خدا میں بہت اچھا ہوں، میں دوسرے بندوں سے بھی اچھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. اب یہ دعا کر رہا ہے، ادھر ہاتھ چوک کے دعا کر رہا ہے. کہتا ہے میں ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، اور پھر کہتا ہے میں اپنی ساری آمدن پر دے یکی بھی دیتا ہوں، یعنی کہ ہدیے بھی دیتا ہوں، وہ بھائی دے یکی بھی دیتا ہوں. لیکن کلام سکھاتا ہے ایک مسئول ایک والا دور کھڑے ہو کر اتنا بنا چاہ کے آسمان کی طرف نظر اٹھائے بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، مسئول لینے والے پہلی حالت ٹھیک کروانا چاہتا تھا. سنیں اس بات کو. وہ چھاتی پیٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ میں آسمان کی طرف دیکھوں. تو میرے یسوع نے پتہ کی کیا؟ انہیں کیا اے بندہ ٹھیک ہے جڑا چھاتی پیٹ رہا ہے تے اپنے آپ کو چھوٹا بنا رہا ہے. اب سنیں اس کے ہدیے دے کی 2 روزے اور بھی جتنے کام جھوٹ نہیں بولتا کسی کام آیا نہیں آیا. اس کا مطلب خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، ہدیہ بعد میں دیکھتا ہے. اب بڑھیا
हैकल के अंदर गई है और उसके पास तो ज्यादा रकम नहीं है, उसके पास 2 दवड़ियां हैं, लेकिन वो खुद ठीक है। तो यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसने सबसे ज्यादा डाला। बहुत दफा हम यही समझ रहे हैं कि शायद हमारे हदिये ही हमें बचाएंगे। नो, हदिये हमारी तरक्की का बाइस है, लेकिन वो भी उस हालत में जब हम ठीक हैं। हम ठीक नहीं है तो खुदा आपके हदियों का भूखा नहीं है, खुदा आपके हदियों का प्यासा नहीं है, वो आपकी प्यास को जानता है, वो हमें पसंद करता है। कहता है मैं तुझे ढूंढता हूँ, वो हमें ढूंढता है। पहले हम सितारे को ढूंढ रहे थे, अब वो सितारे वाला हमें ढूंढ रहा है कि मेरे पास आ जाए हम। आमीन। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत दफ़ा ये खादमों के लिए है, रूहानी लोगों के लिए बात मैं करने लगा हूँ, जो खिदमत करते हैं उनके लिए समझाने के लिए बात करने लगा हूँ। बहुत दफ़ा हम इस बात को भी खरीदना चाहते हैं कि भाई ये सारी बरकत मेरे पास आ जाए, जी पादरी अनवर फजल को ना फौरी मेरे को आए है। बहुत दफ़ा हम जो खिदमत गुजार हैं, जो खिदमत करते हैं, हम ये भी समझ लेते हैं। कलाम के अंदर से एक रेफरेंस देखेंगे, ये लिखा हुआ है इमाल 8 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर। ये एक ऐसा बंदा है यहाँ जिसका नाम शमौन जादूगर है, और इसने वहाँ इलाका के अंदर जो शमौन जादूगर है, इसने पूरे शहर के अंदर इतने बड़े काम दिखाए हैं, इतने बड़े काम दिखाए हैं कि सारे लोग हैरान हैं। सारे लोग हैरान हैं कि भाई ये बड़े काम दिखा रहा है, बड़े अजीब काम दिखा रहा है। तो ये लोगों को पता क्या कहता है जब अजीब काम देखता है, तो कहता है मैं भी कोई बड़ा आदमी हूँ, यानी कि अपने आप को नबियों के साथ मिलाता है, रसूलों के साथ मिलाता है। ते है जादूगर। सुने, अब तुसी जादूगरां दे कोल जाके बैठो, किसी भी जादूगर दे कोल जाके बैठो, इन्नियां तैनूं यीशु दीयां गल्लां दसेगा ना, इन्नियां यीशु दीयां गल्लां दसेगा ना, ते जे उन्होंने कहो ना यीशु नूं कबूल कर ला, तो उन्हें कहना नहीं नहीं ये नहीं मैं कर सकता। जितने भी जादूगरों के पास आप चले जाए, क्योंकि बलीस जो है वो ये ना सोचे कि उसके पास इल्म नहीं है, और भाई उसके पास इल्म है, वो इल्म से भरा हुआ है। अब ये बंदा है जादूगर, ये बड़ा जादू दिखाता है, लोगों को मुतमिन किया पूरे शहर के अंदर, और बड़े लोग इसके फॉलोअर्स हैं, बड़े लोग इसे फॉलो करते हैं, या पढ़ सकते हैं जाकर, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि टाइम काम लगे। इमाल 8 बाब के अंदर अब एक ऐसा वाकया हुआ कि इस इलाका में फिलिप्पस लोग जो है वो आ गए। खुदा दा खादम यीशु मसीह दा शागिर्द जो फिलिप्पस है वो इस इलाका के अंदर आ गया, और उस फिलिप्पस ने जब इस जादूगर को देखा तो फिलिप्पस ने ऐसा ही हाथ रखा, बीमार तो बीमार है, यीशु के नाम से शिफा पा। ये पता नहीं किसे नाम कर रहा है। फिलिप्पस ने देखा मफलूज है, उन्होंने कहा शिफा पा। अब इस जादूगर ने देखा कि भाई ये क्या हुआ, ये तो मुझसे ज्यादा ताकतवर आदमी है, तो समझो इन्ना का फॉलोवर हो गया, उन्हें जादू टूना छोड़ दिया। समझे, उसने जादू टूना छोड़ दिया। पढ़े जी जरा भाई पढ़िएगा। इनके साथ ही जो है इनकी टीम के अंदर शामिल हो गया। फिलिप्पस ने क्या किया, उसने पतरस और यूहन्ना को भी बुलाया, और फिर उसने कहा आ जाओ इतने काम बहुत है। उसने पतरस यूहन्ना को भी बुलाया। पढ़िएगा, आगे लिखा हुआ है, इसको यहीं से हम पढ़ देते हैं। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कदस दिया जाता है, उन्हें देखा कि भैया के हाथी राह देने शमौन जादूगर ने, तो भाई इनको रूह कदस मिल जाता है। तो क्या हुआ, तो उनके पास रुपया लाकर पैसे ले आकर ना, पैसे ले आकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो। रसूलों से कहता ये लो पैसा, और जेड़ा हाथ रख तुझे रुल्क दे सया दे दे तो लोकां नूं ये मैनू भी इख्तियार दो। सुनियो, और उनके पास रुपया लाकर कहा कि मुझे ये इख्तियार दो कि जिस पर हाथ रखूं वो बंदा रुल्क दस पाले। तो पतरस ने क्या कहा, पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो। सुने, क्योंकि पतरस इस बात को जानता है, रसूल इस बात को जानते हैं कि अगर हमारा बाप पहले आदमी को पसंद करता है फिर हदिये को पसंद करता है, रसूल जानते हैं कि यीशु पहले बंदे को पसंद करता है फिर हदिये को पसंद करता है।
تو اس نے کہا بھائی یہ تیرے پیسے تیرے ساتھ ہی غارت ہوں، جس طرح تم غرق ہوئے او بھائی تیرا پیسہ بھی غرق ہو جائے، یہ نعمتاں ایداں نہیں ملن والیاں بلکہ یسوع نوں منائی دا پہلو تے پھر نعمتاں ملدیاں۔ ہاللویا، پہلے اپنا آپ ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ سو اس لیے بڑے سارے جو بچے ہیں وہ کام کرتے ہیں، خادم کام کرتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ خادم بڑا بلیس ہے، میں بھی فوری سے بلیس ہو جاؤں، تو وہ بڑی کوشش کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، پھر کنونشنیں کراتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو اپنا آپ نہیں ٹھیک ہوں جنہیں مرضی کنونشنیں کرائے جو خدا پسند ہی نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کنونشنیں کروانے سے تھوڑے بڑے سارے پیسے آ جائیں گے باہروں ہیں، نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ اور بھائی کلام سکھاتا ہے پہلے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے اور پھر خدا کا کام کرنا ہے، اور جب اپنا آپ ٹھیک کرتے ہیں تو پھر یسوع ساڑھے سارے کام ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تم ڈھونڈو اس کی راستی اور بادشاہی، دنیا کی چیزیں میں تمہیں کیا کر دوں گا، انعام میں دے دوں گا۔ یہ بھی ریفرنس متی 6:33 یا تم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کلام کے اندر لکھا ہے کہ ڈھونڈو اس کی راستی اور بادشاہی، اور بھائی دنیا کی چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں گا۔ سو اس لیے آج آپ جتنا بھی خدا کو دیتے ہیں وہ بھائی کوشش کریں کہ خدا ہدیے کے ساتھ آپ کو بھی پسند کرے، آپ کو بھی قبول کرے، اور جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو میں کہتا ہوں بارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ جڑا بندہ میرے یسوع کو پسند آ جاتا ہے وہ میں کہتا ہوں وہ دنیا کا سب سے بیسٹ آدمی ہے۔ آمین۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازا۔